بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تشریق سے متعلق بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں۔ تو تکبیر تشریق کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر کسی کو یہ الفاظ یاد نہ ہو تو اسے چاہیے کہ یہ الفاظ یاد کر لے۔ تکبیر تشریق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چنانچہ سنن دارقطنی کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکبر فی صلاۃ الفجر یوم عرفۃ الی صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق حین یسلم من المکتوبات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کی نماز تک یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق کو پڑھا کرتے تھے، حین یسلم من المکتوبات، جب فرض نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 دنوں میں تکبیر تشریق کو پڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا جو وقت ہے تکبیر تشریق کا، یہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر عصر کی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھا جائے گا۔ یہ کل 5 دن ہیں، ایک دن عید سے پہلے کا ہے، 3 دن عید کے ہیں اور ایک دن بعد کا ہے۔ اس طرح سے یہ کل 5 ایام ہیں۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں ان کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے کتاب النوازل کے اندر لکھا ہے کہ تکبیر تشریق کے پس منظر کے بارے میں محدثین کے نزدیک تو کوئی صراحت نہیں ملتی، حدیثوں کے اندر تو کوئی صراحت نہیں آئی ہے۔ البتہ فقہاء اس کا پس منظر یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جانور لے کر پہنچے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کو ایک خوف ہوا کہ اگر مجھ کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کر ڈالیں۔ لہٰذا انہوں نے ابراہیم کو متنبہ کرنے کے لیے دور سے الفاظ کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم نے ان کو دیکھا تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور جب حضرت اسماعیل کو اس کا علم ہوا کہ میرے بدلے میں ذبح ہونے کے لیے اللہ نے جانور بھیج دیا ہے اور اب مجھ کو ذبح نہیں ہونا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بہرحال اس کا یہ جو تکبیر ہے، اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے، اور جو درمیانی جملہ ہے وہ حضرت ابراہیم نے، اور جو آخری جملہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے جو فقہاء نے بیان کیا ہے۔ یہ جو تکبیرات ہیں منفرد کے لیے بھی ضروری ہیں، یعنی جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہیں، امام کے لیے بھی ضروری ہیں، مقتدی کے لیے بھی ضروری ہیں، مرد اور عورت سب کے لیے ضروری ہیں، یعنی سب کے لیے واجب ہیں، مسافر کے لیے بھی واجب اور ضروری ہیں۔ یہ تکبیرات صرف ایک مرتبہ کہی جائیں گے، ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا ان کو سنت نہیں ہے۔ اللہ اکبر یہ جو تکبیرات ہیں صرف ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ان کو کہا جائے گا۔ مرد حضرات زور سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ مرد حضرات جب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو بہت سی مرتبہ اگر یاد نہیں رہتا ہے تو دوسرے حضرات جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کے یاد آ جاتا ہے، لیکن عورتیں چونکہ تنہا نماز پڑھتی ہیں اس لیے عام طور سے وہ بھول جاتی ہیں، اس لیے عورتوں کو خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان تکبیرات کو یاد رکھیں اور ان ایام میں خاص طور سے ان کا اہتمام کریں۔ مسبوق شخص اپنا سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھے گا۔ مسبوق کے لیے بھی ضروری ہے، مسبوق یعنی جس کی ایک رکعت یا اس سے زائد رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، تو جب یہ اپنی نماز سے فارغ ہو جائے گا اب ان تکبیرات کو پڑھے گا۔ عام طور سے لوگ شرما شرمی میں ان تکبیرات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مسبوق کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان تکبیرات کو پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی قضا نماز ہو جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے ان دنوں کے اندر، تو کیا وہ بھی اگر انہی دنوں کے اندر نماز کو ادا کر رہا ہے تو کیا وہ بھی تکبیر تشریق کہے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی کی انہی دنوں کے اندر کوئی نماز چھوٹ گئی ہے اور انہی دنوں کے اندر ادا بھی کر رہا ہے، انہی 5 دنوں کے اندر، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کی ذی الحجہ کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اب وہ یا تو 9 ذی الحجہ کو یا 10 کو یا 11 کو یا 12 کو یا 13 کو انہی 5 دنوں میں کسی بھی دن اس کو ادا کر رہا ہے تو وہ ان تکبیرات کو پڑھے گا۔ لیکن اگر یہ دن گزر گئے ہیں اس کے بعد ادا کر رہا ہے تو اب یہ تکبیرات نہیں پڑھی جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی ان 5 دنوں سے پہلے کوئی نماز قضا ہو گئی تھی اور ان 5 دنوں میں اس کو ادا کر رہا ہے تب بھی وہ ان تکبیرات کو نہیں پڑھے گا۔ تو یہ مختصر سے مسائل تھے تکبیر تشریق سے متعلق، امید ہے کہ سمجھ میں آئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔